میرا شوہر بہت زیادہ باتیں کرتا ہے. بالکل ٹھیک کرنے دیں اس کو, آپ چپ کر کے سو جائے گا. وہ باتیں کرتا ہے, کب تک دیواروں سے باتیں کرے گا؟ اللہ کی بندی کیا انسان ہے, بعض ہوتے ہیں باتوں نہیں. ہر قسم, بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو بات نہیں کرتے, ان کو الٹا آدمی کہہ رہے کوئی بات تو کرو یار. تو یہ اس قسم کی اللہ کی مخلوق ہوتی ہے. آپ بس لا حول پڑھا کریں, درود شریف پڑھا کریں اور سو جایا کریں. میرے اوپر اولاد کے حقوق یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اولاد کی دینی تربیت کریں, ان کے عقیدے کی اصلاح کریں, ان کو نماز روزے اور دین کی پابندی کرائیں, پھر ان کو تعلیم دلائیں اور ان کو رزق حلال تک پہنچنے کے ذرائع مہیا کریں. یہ والدین پر اولاد کے, اور اولاد کے حق یہ, اولاد پر حق یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری کریں, اطاعت کریں, خدمت کریں. کہتا جی کہ میرا نام بہرحال آپ کا کوئی نام بھی ہے. میں نے ایک کام شروع کیا تھا جس سے 15 لاکھ روپے میں نے غبن کیا تھا, اور اسی 15 لاکھ سے میں نے حج کیا تھا. سبحان اللہ, یعنی خالص حلال سے. جب تمہیں پتہ ہی تھا کہ حرام ہے تو حرام سے بھی حج کیا جاتا ہے. یہ تو نعوذ باللہ اللہ کی غضب کو دعوت دینے والی بات. آپ توبہ کریں اور وہ 15 لاکھ روپے غریبوں کو تقسیم کر دیں, مدرسے میں کسی دینی مدرسے میں جا کے دے دیں تاکہ تیرا گناہ دھل جائے. میں اپنے, میرا دوست ہے اس کا نام عباد الرحمن ہے, اس کو میں کوتک سنگھ کہتا ہوں, یعنی کافروں کے نام سے پکارتے ہو. یہ بہت بڑا گناہ ہے, توبہ کرو. کہتے جی کہ میری عمر 33 سال ہے, گھر والوں نے میری شادی 13 سال کی لڑکی سے کر دی. اب وہ مجھ میں دلچسپی نہیں رہے تو ہوگا نا, پھر ایسا تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. جب اتنا بڑا فرق ہوگا عمر میں ہے تو جب تک اس کے حقوق تم ادا کر سکتے تھے وہ راضی رہی. اب آہستہ آہستہ تم ختم ہوتے جا رہے, وہ جوان ہوتی جا رہی ہے. بس کوئی حل نہیں, اللہ سے استغفار کرو, معافی مانگو, توبہ کرو, اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو. باقی عورتیں تو کہتی ہیں, سیدھی بات ہے, وہ تو کہیں گی کہ دیکھو تم کیسی ہو, اور تمہارا خاوند دیکھو کیسا جنگلی وحشی آدمی ہے. یہ لوگ تو کہتے ہیں. ایک طواف کا ثواب یہ ہے کہ ایک غلام خرید کے آزاد کرو, اتنا ایک طواف میں. اب ایک غلام کتنے کا خریدو گے؟ لاکھوں میں بھی نہیں ملے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ غلام بھی ولد اسماعیل سے ہو, اور ولد اسماعیل سے تو غلام ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے معنی یہ ہے کہ اس کی ثواب کا کوئی حد و کنار ہی نہیں ہے. فضائل حج اور فضائل اعمال میں جو کتاب روایتیں ضعیف ہیں, میرا بھائی گزارش یہ ہے فضائل اعمال یا فضائل حج پر پہلے اعتراض نہ کرو, ان کتابوں کو پڑھو. کیا انہوں نے کسی کتاب سے نقل کر کے لکھی ہے یا خود بنائی ہیں؟ تو اگر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ترغیب ترہیب سے ہیں, منذری سے ہیں, فلاں کتاب سے ہیں, تو پھر ان کتاب والوں کا قصور ہے, ان پر تو تمہیں غصہ نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے سنن کی کتابیں ہیں, مثلا سنن نسائی ہے, ترمذی ہے, ابن ماجہ ہے, اس کے اندر کتنی ضعیف حدیثیں ہیں, ان کو نکال دو گے. اللہ کے بندے مسئلے کو سمجھو. ایک ہوتے ہیں اعتقادات, اعتقادیات, ایک ہوتے ہیں احکامات, ایک ہوتے ہیں فضائل. اعتقاد کے اندر اللہ کا قرآن ہو یا حدیث متواتر ہو, احکام میں حدیث صحیح کا ہونا ضروری ہے. جہاں تک فضائل کا تعلق اس میں تو ضعیف بھی دکھنا جائز ہے. مسئلے کا پتہ ہوتا نہیں ہے اور اعتراض شروع ہو جاتے ہیں. اللہ والوں پہ اعتراض نہ کیا کرو. مدینے سے احرام, منورہ سے احرام باندھ کے آئے, رشتہ داروں کے ساتھ مسجد عائشہ چلے گئے. ان نے عمرہ ادا کرنا تھا. مدینے میں کیونکہ مجھے عید ہو گئے تھے, مگر میں مدینے سے نیت کر کے آئی تھی.
اس لیے 3 دن کے بعد مسجد عائشہ جا کر دوبارہ احرام کی نیت کروں. کیوں دوبارہ کرو؟ تم تو نیت کر کے آئی ہو. وہ تو نیت کرے نا جس نے نیت نہ کی ہو. تم تو میقات سے نیت کر کے آئی ہو، مدینہ پاک سے. اسی میں بیٹھی رہو، جب پاک ہو جاؤ غسل کر کے عمرہ کرو. کہتے ہیں جی عورتیں جب اپنے بال ٹھیک کرتی ہیں تو بال گر جاتے ہیں، ان کو یعنی محفوظ کر کے کسی جگہ دفن کر دیا بس. مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جو شیطان لوگ ہیں نا، جادوگر لوگ ہیں، وہ بالوں پر زیادہ جادو ہوتا ہے، اس لیے ان کی حفاظت کرنی چاہیے. مسجد میں کچھ عورتیں سو رہی ہوتی ہیں، جب اذان ہوتی ہے اٹھ کے نماز پڑھنے لگ جاتی ہیں، ان کا وضو بھی نہیں رہا. تم نے دیکھا ہے کہ ان کو نیند ہے؟ نہیں. تمہاری کوئی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ایسی عورتوں کو دیکھتی رہو، کون سو رہی ہے، کون جاگ رہی ہے، کون بیٹھی ہے، کون کھڑی ہے. لگی بندی ہو، تم سے زیادہ مسئلے جانتے ہیں. سوتے رہیں، نیند نہ آئے تو کوئی بات نہیں. نماز کے بعد دعا کی فضیلت یہی ہے کہ میرے آقا کی صحیح حدیث ہے کہ فرائض کے بعد دعا اللہ قبول فرماتے ہیں. دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد دعا منظور ہوتی ہے. کوئی عورت جو مطلقہ ہے، اس کا کوئی کاروبار کرنے والا بھی نہیں ہے، تو اپنی رقم مرکز قومی بچت کی کسی اسکیم میں جمع کرا کے منافع لے سکتے. مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ اسکیم کیا ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ بینک جو ہے نا اسلامی، جیسی المیزان ہے، البرکہ ہے اسلامی، ان میں وہ کسی اسکیم میں جمع کرا دے تاکہ جو نفع ملے حلال تو ہو. میرا پوتا ہے، 12 سال کی عمر ہے، اسے ڈرونے خیالات آتے ہیں. بہرحال اس کو آپ صبح و شام آخری 3 صورتیں جو ہے نا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں دم کر کے اس کے سارے بدن پہ پھیر دیا کریں. کبھی آیت الکرسی پھیر دی، کبھی سورۃ فاتحہ پھیر دی. قرآن کو چومنا یا سینے سے لگانا بدعت ہے. اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے حضور پاک سمجھاتے ہیں. یہ کوئی ادب نہیں ہے کہ سینے سے لگا لو لیکن تیری بات میں نہیں مانتا. تو کہتا ہے داڑھی نہ منڈا، میں ابھی بھی منڈا کے بیٹھا ہوں. سینے سے لگانے کا کیا فائدہ ہوا؟ کہتے ہیں کہ جو لوگ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں وہ اور لوگوں کو دعوت دیں گے بھی درس میں بیٹھا کر. کوئی بات دین کی بات ہے. اگر میں کسی کو دین کی بات کروں اور خود عمل نہ کروں یہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی دین کی بات کر سکتا ہوں چاہے خود عمل کرو یا نہ کرو. اگر ایسی بات ہو جائے نا تو آج کل تو پھر کوئی بھی دین کی بات نہیں کر سکتا. 99% تو خود ایسے ہیں جو خود عمل نہیں کرتے، لیکن کہنے کا ثواب ملے گا، عمل نہ کرنے کا تمہیں سزا ملے گی. کہتے ہیں کہ گھر والے میری شادی کا سوچ رہے ہیں، مجھ پہ قرضہ بھی ہے، کاروبار بھی نہیں ہے. شادی کی برکت سے اللہ پاک رزق دے دیتے ہیں. قرآن پاک ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، کہ اگر تم فقیر ہو تو ہو سکتا ہے اللہ پاک اسی کی وجہ سے تمہیں رزق عطا فرما دے. کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں بعض ٹوپیاں ایسی بنی ہوئی ہیں جن پہ کعبے کی تصویر ہے. نماز تو ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن ہونی نہیں چاہیے، اور ایسی ٹوپی خریدنی نہیں چاہیے، کیونکہ کبھی آپ نیچے پھینکیں گے، کبھی اس سر پہ نیچے رکھ کے سوئیں گے، وہ بھی تو آپ بے ادبی ایک قسم کی ہے نا. کہتے ہیں کہ کراچی میں بہت ساری ٹڈیاں، مکڑی جو ہے نا بہت آ گئی ہے. تو ہاں ہمارے جو بنگالی دوست رہتے ہیں انہیں پکڑ کے کھا لی. اچھا کیا، حلال ہے، کیا ہو گیا؟ میں ایک شخص کے ساتھ کام کرتا تھا، مال لے کے جاتا، بہت دنوں کے بعد پیسے دے. اب 7 مہینے ہو گیا پیسے بھی نہیں دے رہا. اللہ سے دعا مانگو، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پیسے جو لوگ نہیں دے رہے وہ مجھے لے دو گے. اللہ سے دعا مانگو اللہ حل کرے.
میری امی بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال جتنا پانی ملتا ہے اتنا لے جاؤ، اگر زیادہ لے جانے کا شوق ہے تو جہاز پہ ایک کارگو کرا دیں، 100 کلو لے جائے۔ تم بھی تو چوری کرنا چاہتے ہو نا، قانونی راستے سے کیوں نہیں لے جاتے؟ بک کراؤ، پیسے دو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مکہ مدینے کے دکانداروں سے کچھ لینا ہو تو ریٹ وغیرہ کی بات نہ کرو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ نیت اچھی ہو، صدقے کی ہو، ستانے کی نیت نہ ہو۔ ایک عورت عمرے کے پہلے طواف میں 7 چکروں کے بجائے 49 چکر لگائے، 12 اللہ قبول کرے، اور کیا ٹھیک ہو گیا، زیادہ ہی کیے ہیں، کم تو نہیں کیے بیچاری نے۔ اگر کسی سے نیت بھول جائے اور طواف شروع کر دے، جب طواف شروع کرے نیت ہے تو ادھر گیا ہے نا، نیت نہ ہوتی تو ادھر کیوں گیا؟ زبان سے کہنا تو ضروری نہیں۔ عمرے پہ آیا ہے، عمر 14 سال ہے، طائف گئے، وہ بھی ساتھ تھا، سخت بخار تھا، احرام ٹھیک ہے، بیمار تھا، احرام نہیں باندھا تو کوئی دم نہیں۔ میرے ماموں جو ہے میری والدہ کا حصہ نہیں دے رہے، اللہ ان کو ہدایت دے، دعا کرو، اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ عصر کی نماز کے بعد جتنے طواف ہو سکتے ہیں کر لو، نماز ان کی 2 رکعت جو ہے مغرب کے بعد پڑھ لو۔ اب یہ تمہاری ہمت ہے، 2 طواف ہوں، 3 ہوں، 1 ہو۔ بہرحال جو کبوتر چوک پہ لوگ صف بنا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر اگلی صفیں مل رہی ہیں یا نظر آ رہی ہیں، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل الحمدللہ علماء دیوبند حق کی جماعت ہے اور ان کی حق سورج کی طرح روشن واضح ہے۔ اگر کسی بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھو تو نماز نہیں ہوگی۔ احرام کی حالت میں حجر اسود کو چوما دم نہیں ہوگی، معنی یہ ہے کہ خوشبو لگی ہوئی ہو تو نہ چومو۔ مجھے علم کی کوئی بات یاد نہیں رہتی، اللہ سے دعا کیا کرو رب زدنی علما۔ میں نامردی کا مریض ہوں، کسی حکیم سے علاج کروائیں۔ دینی علم حاصل کرنے کے لیے دین والوں کے مدرسے میں جا کے ابتدا سے پڑھنا شروع کریں، ایسے کتابیں پڑھنے سے دین نہیں آ جاتا۔ اچھی طرح بات کرنے کے لیے وہی ہے رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آیت پڑھ کے دعا کیا کرو۔ جدے سے اگر احرام باندھ سکتے ہیں، ہاں باندھ سکتے ہیں۔ ریاض والے لوگ بھی اگر جدے آئیں تو جدے سے احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن اگر ریاض سے ان کی نیت عمرہ ہے، جدہ رکنا نہیں ہے، تو پھر ریاض سے احرام باندھ کے آئیں۔ ماں باپ سے پہلے لڑکا عمرے پہ آئے تو کچھ گناہ، کوئی گناہ نہیں۔ جب ان کے جس کے مقدر میں توفیق تھی وہ آ گیا، جن کے مقدر میں نہیں ہے وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلے حج کریں عمرہ کریں، جو اللہ نصیب کرے وہ کرو بس۔ ماں بیٹے پہ حج فرض ہے، بیٹا معذور ہے، ماں ذوف کی وجہ سے عاجز ہے، اس کا حج بدل کروا دیں۔ مجھے ہر وقت برے خیالات آتے ہیں تو لا حول پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ طواف کے دوران بھی غلط خیالات آتے ہیں تو یہی پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور نظر جو ہے وہ نیچے رکھیں۔ جبے کے اوپر جو واسکٹ پہنتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں سنت، یہ تو لباس ہے نا، لباس کوئی بھی پہنو بس ریشم نہ ہو۔ سنت کا تعلق دین کی باتوں سے ہوتا ہے۔ میں نے پاکستان سے احرام باندھا تھا، ہوٹل میں آ کے غسل کیا، اس کے بعد وہی احرام دوبارہ باندھ کے عمرہ کیا، ٹھیک ہے۔
اگر خوشبو والے صابن سے غسل کیا پھر دم پڑ گئی، اگر سادہ پانی سے غسل کیا تو کوئی حرج نہیں۔ میرا بھائی غلط عورتوں کی صحبت میں پڑ گیا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کی ہدایت کے لیے دعا کیا کرو۔ اگر آدمی کے جسم کے نیچے حصے میں بواسیر کے موقع ہیں تو زمزم بطور علاج لگا سکتا ہے۔ جو آدمی فوت ہو گئے ان کے لیے خود قرآن شریف پڑھ کے ختم دعا کریں۔ سانس کی پرابلم ہے تو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہ آیت ہے من یتق اللہ الی آخرہ، وہ آیت پڑھ کے روزانہ اللہ سے دعا مانگے۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام حریم رکھا ہے، ٹھیک ہے، حرمت والی، عزت والی۔ طواف کے دوران پیروں میں اٹکنے والی کوئی چیز ملے تو کیا اسے کیا اٹکنے والی کو وضاحت کرو نا، کیا اٹکا؟ لوگوں کا بیگ پڑا ہو تو وہ بھی اٹھا لو تم۔ میں نے 5 عمرے کیے ہیں، ان کا ایصال ثواب کروں، آپ کی مرضی ہے۔ میرے قاری صاحب ایک گجرانوالے میں مدرسہ چلا رہے ہیں، اللہ کامیاب کرے، ان کو شوگر کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہاں پر آج کل بے پردگی بہت زیادہ ہے، اللہ ہدایت دے۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ایمان کی حالت میں بوسہ دیا تو قیامت میں انشاءاللہ حجر اسود اس کی شفاعت کرے گا، اللہ اس کو زبان بھی دیں گے، بولنے کی توفیق بھی دیں گے اور وہ شفاعت بھی کرے گا۔ میرے سسرال والوں نے یہ توید دلائی تھی کہ جادو کا اثر ہے، اس کے بعد میرے کانوں میں لگاتار آواز آتی ہے وہ تعویذ یا واپس کھود کے نکال دو نہ تو مر جائے گی۔ اللہ یہ سب جھوٹی باتیں، کوئی تعویذ نکالنے سے نہیں مرتا۔ آپ سورۃ البقرہ جو ہے ٹیلی فون میں فیڈ کر کے سنا کریں۔ ایک آدمی مدینے سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا، احرام نہیں باندھا، بالکل دم ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ دوبارہ مدینے شریف جا کے عمرہ کر لے یا طائف سے عمرہ کر لے تو دم سے بچ جائے گا، اقرب میقات پہ لوٹ جائے۔ انگوٹھے چومنا جو ہے بالکل بدعت ہے۔ امام مسجد نبوی کبھی انگوٹھے نہیں چومتے، یہ آپ نے کسی غلط ویڈیو بنائی ہوگی۔ یہ تو خالص موحد لوگ ہیں، ان باتوں کی بدعت کے قریب ہی نہیں جاتے۔ احرام کی حالت میں تولیے سے چہرہ صاف کر دیا، کوئی حرج نہیں۔ میں نے 3 طواف اکٹھے کیے، بعد میں سب کی 2 رکعت پڑھی، ٹھیک ہو گیا۔ قاعدہ و تشہد میں اصول یہ ہے کہ انگلی اٹھانا سنت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بعد کان یحرکو کے لفظ سے استدلال کرتے ہیں کہ حرکت دیتے رہو، ورنہ بس ایک دفعہ دینا کافی ہے۔ عمرے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، نہ کرو تب بھی جائز۔ میں گورنمنٹ ملازم ہوں، لوگوں کا چلان کرنا، عدالتوں میں پیش کرنا، ظلمانہ زیادہ وصول کر کے گورنمنٹ کے کھاتے میں کم کراتے ہیں۔ بہرحال آپ کوشش کیا کریں غریبوں کو زیادہ سے زیادہ بچانے کی، تاکہ وہ بیچارے جا کے آگے بلا وجہ کی مصیبتوں میں نہ پڑیں۔ بس ڈانٹ دیا، تنبیہ کر دی، کوشش کی کہ وہ بچ جائیں۔ بہرحال اگر ایک عورت کی عادت حیض کی 5 دن ہے لیکن اب 9 دن ہو گئے، دوائی بھی استعمال کی، اسی دوائی کی برکت ہے، دوائی استعمال نہ کرتی تو ٹھیک وقت پہ بند ہو جاتی۔ بہرحال اب 1 دن اور گزار لو، 10 دن جب پورے ہو جائیں پھر چاہے بلیڈنگ بند نہ بھی ہو، پاک ہیں آپ، نماز پڑھیں، طواف کریں، سب کچھ کریں۔
اگر دو عورتیں بھائی کے ساتھ اس آئیں عمرے کے لیے، ہوٹل سے نماز طواف کے لیے اکیلے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی کا والد زندہ ہے، بیٹا والد حج بدل کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ کعبہ کے کس طرف دعا کرنا افضل ہے؟ مقام ملتزم پر۔ دعوت کی رقم مدرسے میں لگ سکتی ہے؟ ہاں لگ سکتی ہے۔ ظہر یا عصر کی نماز میں اگر امام کے پیچھے ہیں تو مقتدی فاتحہ نہ پڑھیں، اگر حنفی ہیں، شافعی ہیں تو پڑھا کریں۔ منتظمن تو کہنی ملتزم ہے، وہ حجر اسود سے لے کر کعبے کے دروازے تک ہے۔ حضور پاک کے نام پہ قربانی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ آپ موبائل نمبر دے دیں، انشاءاللہ کسی نہ کسی یوٹیوب میں ہوگا، وہ وہیں سے لے لیں۔ ایک عمرہ کیا، اس میں بال تھوڑا آیا، دوسرے عمرے میں کینچی استعمال کر سکتا ہے؟ جب پہلے میں ہی بال تھوڑا آیا ہے تو کینچی سے کیا کرے گا؟ بال اس طرح پھرواؤ۔ اگر جمعہ والے دن مسجد میں امام نے سجدے والی آیت پڑھ لی اور سجدہ نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اصول ہوتا ہے کہ مخلوق زیادہ ہو تو ہو سکتا ہے کسی کو پتہ ہی نہ لگے سجدے کا، اور عام طور پر جمعہ کے دن سجدے کی آیت پڑھی بھی نہیں جاتی، اس لیے بعد میں بھی سجدہ کر سکتے۔ اگر آدمی کو طواف کے دوران وضو ٹوٹ گیا، وضو کرے جا کے اور دوبارہ شروع کرے۔ حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ مغفرت فرمائے۔ اب ان کی باتیں، کوئی کتاب پڑھ لو ان کی، آپ بیتی اس میں ان کی باتیں ہی ہیں۔ گردے میں پتھری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک آدمی انڈیا سے آیا، اس کے احرام جو تھے وہ بیگ میں رہ گئے، وہ مکے آ گیا، عمرہ بھی کرے دم بھی دے، آپ عمرے پہ رہا تھا اور بیگ میں کپڑے ڈال دیے۔ میں نے عمرہ کیا، گھر گئی، احرام اتار کے بال کاٹے تھے، احرام اتار کے ہی کاٹنے ہوتے ہیں، یہ کون سا کہ کپڑا بھی بندھا رہے اور بال بھی کاٹ جائیں، پھر تو دوپٹہ کاٹتی نا آپ۔ ایسے عقل پتہ نہیں کیسے عقل لڑاتی رہتی ہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتے ہیں؟ ہاں بالکل، ہمارا تو ہو جاتا ہے، حنفی مسلک میں تو سب کا ہو جاتا ہے۔ میرا بھائی بری عورتوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ طواف الوداع پتہ نہیں کیا ہے، مجھے دی اور کہا کہ اس کو دروازے پر بٹھاؤ، کیا میں طواف پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، کس کو دروازے پہ بٹھاؤ؟ مسجد نبوی ہو یا مسجد الحرام ہو، جو لوگ امام سے آگے کھڑے ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ میرے والد کی عمر 79 سال ہے، مدینے سے آئے، عمرہ کیا، صبح کے 4 بج چکے تھے، والد صاحب کہا، حلق سے انکار کیا اور کپڑے تبدیل کر کے سو گئے۔ منگل کو دوبارہ راضی کے احرام پہن کے حلق کرایا، اگر 3-4 گھنٹے گزرے ہیں تو پھر دم پڑ گئی۔ حضرت صفوان جب صحابی ہیں، صحابی کی شان اللہ نے بیان کر دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جدے سے آیا، عمرہ ادا کیا، وہاں بیگ رہ گیا، وہاں پھر گیا، پھر دوبارہ عمرہ کرنا جدے سے ضروری نہیں ہوتا، کرنا چاہو تو کر لو، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی
اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا اللہم اکرمنا ولا تہنا اللہم زدنا ولا تنقصنا اللہم اعطنا ولا تحرمنا اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی کمزوریاں بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، تمام عالم میں جتنی مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ہند میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین اور اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہود ہنود اور قادیانیوں کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔